اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ ایک بہترین استاد طلباء کی زندگی بدل سکتا ہے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک استاد کو بہترین بننے کے لیے دراصل کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ یہ صرف قابلیت کی بات نہیں ہے۔ آئیے ان 3 بنیادی ستونوں کو سمجھتے ہیں جو کسی بھی استاد کو اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول کو کامیابی کی بلندیوں پر پہنچا سکتے ہیں۔ سب سے عام خیال کیا ہے؟ یہی نا کہ اساتذہ کو بس ایک اچھی تنخواہ دے دو اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا پیسہ ہی وہ واحد چیز ہے جو ایک استاد کے جذبے کو زندہ رکھتی ہے؟ حقیقت میں کہانی کچھ اور ہی ہے۔ اور دیکھیے، یہی وہ سچائی ہے جسے ہم آج کھول کر دیکھیں گے۔ یہ جملہ بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس میں اساتذہ کی کامیابی کا پورا راز چھپا ہوا ہے۔ تو آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تنخواہ سے آگے کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے بڑی غلط فہمی سے۔ بہت سے اسکول مالکان یہ سوچتے ہیں کہ مہینے کے آخر میں تنخواہ دے دینا ہی ان کی واحد ذمہ داری ہے، لیکن یہ سوچ ادھوری ہے۔ دیکھیے، یہ سوچ بہت عام ہے اور سچ کہیں تو خطرناک بھی، کہ بس مہینے کے آخر میں تنخواہ دے دی اور ذمہ داری پوری ہو گئی۔ جب انتظامیہ کا فوکس صرف تنخواہ پر ہوتا ہے تو وہ ان اصل چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ایک استاد کو کلاس روم میں بہترین بناتی ہیں، جیسے جذبہ، تخلیقی صلاحیت اور لگن، اور یہیں سے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل ان 3 بنیادی ستونوں میں چھپا ہے: مالی، جذباتی اور پیشہ ورانہ مدد۔ یہی وہ فریم ورک ہے جو ایک کامیاب تعلیمی ماحول کی بنیاد بنتا ہے۔ آئیے ان سب کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ستون، مالی مدد۔ اب اسے صرف تنخواہ نہ سمجھیں، یہ وہ بنیاد ہے جس پر ایک استاد کا پورا ذہنی سکون، ان کا فوکس ٹکا ہوتا ہے، اور اگر یہ بنیاد ہی کمزور ہو تو پھر پوری عمارت یعنی کلاس روم کی کارکردگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس کے اصول بہت سادہ ہیں، بالکل سیدھے سادے۔ تنخواہ وقت پر ملے، مناسب ہو، اور اگر ممکن ہو تو بونس بھی شامل ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں؟ دیکھیے، دیر سے ملنے والی تنخواہ صرف ایک مالی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے۔ پیغام یہ کہ آپ کی محنت ہماری ترجیح نہیں ہے، اور یہی ایک احساس ہی کسی بھی استاد کا حوصلہ توڑنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ ذرا سوچئے، ایک استاد جو اپنے گھر کے خرچوں کے بارے میں پریشان ہے، وہ طلبہ پر پوری توجہ کیسے دے سکتا ہے؟ مالی استحکام کوئی عیش و عشرت نہیں، یہ ضرورت ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اپنے دوسرے ستون کی طرف۔ یہ وہ حصہ ہے جو مالی ضروریات سے آگے بڑھ کر انسانی پہلو پر فوکس کرتا ہے۔ یہ وہ کنیکشن ہے جو اساتذہ کو ادارے سے اصل میں جوڑتا ہے۔ اور یہ اتنے چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں جو اتنا بڑا فرق پیدا کرتے ہیں۔ ان کا احترام کرنا، انہیں شکریہ کہنا، ان کی کوششوں کو نوٹس کرنا، اور سب سے ضروری، جب وہ کچھ کہنا چاہیں تو ان کی بات سننا۔ دیکھیے، اساتذہ پروفیشنل ہونے سے پہلے انسان ہیں، اور جب انہیں عزت ملتی ہے تو وہ خود کو ادارے کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ بہت تلخ ہے۔ ایک استاد جسے ہر وقت تنقید کا نشانہ بنایا جائے یا نظر انداز کیا جائے، وہ آہستہ آہستہ کام سے بالکل ہی لا تعلق ہو جاتا ہے۔ اس کی مہارت وہیں رہتی ہے، لیکن اس کا دل کام میں نہیں رہتا۔ اور بس یہی ہے جذباتی مدد کی اصل طاقت۔ یہ وہ توانائی پیدا کرتی ہے جو پیسوں سے کبھی خریدی نہیں جا سکتی۔ جب ایک استاد کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ اس کی قدر کی جاتی ہے، تو وہ صرف اپنی ڈیوٹی نہیں کرتا، وہ ادارے کو اپنا سمجھ کر کام کرتا ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں اپنا تیسرا اور آخری ستون، پیشہ ورانہ مدد۔ یہ اس بارے میں ہے کہ اساتذہ کو وہ ٹولز اور وہ اعتماد دیا جائے جن کی انہیں بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے یہ ایک جملہ ہی کافی ہے: وسائل کے بغیر جذبہ صرف مایوسی ہے۔ سوچ کے دیکھیں، آپ دنیا کا سب سے پرجوش، سب سے پرجذبہ استاد لے آئیں، لیکن اگر اس کے ہاتھ میں صحیح اوزار ہی نہ ہوں تو اس کا جذبہ آخرکار مایوسی میں ہی بدلے گا۔ تو یہ پیشہ ورانہ مدد کئی شکلوں میں آتی ہے، جیسے کہ ٹریننگ سیشنز، اچھی رہنمائی، کلاس روم کے لیے ضروری سامان، لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک چیز ہے، اور وہ ہے بھروسہ۔ اساتذہ پر بھروسہ کریں، انہیں آزادی دیں۔ یہ جو ہر چھوٹی بات میں دخل اندازی ہوتی ہے نا، جسے مائکرو مینجمنٹ کہتے ہیں، یہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ اور جب اساتذہ کو یہ سب ملتا ہے، ضروری وسائل بھی اور بھروسہ بھی، تو پھر وہ ایک ایسی قوت بن جاتے ہیں جنہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ نئے طریقے آزماتے ہیں، طلبہ سے گہرا رشتہ بناتے ہیں، اور نتیجہ بہترین نتائج۔ تو یہ جو 3 ستون ہیں، ان کا اثر صرف اساتذہ تک محدود نہیں رہتا، ان کا اثر پورے اسکول پر ایک لہر کی طرح پھیلتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ لہر مثبت یا منفی کس طرف جا سکتی ہے۔ دیکھیے، یہاں 2 راستے ہیں، صاف صاف۔ ہر اسکول ان میں سے ایک کو چنتا ہے۔
ایک طرف ہے مدد کی کمی، جس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اساتذہ کا دل کام سے اٹھ جاتا ہے، وہ اسکول چھوڑ جاتے ہیں اور آخر میں طلبہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہے مکمل مدد۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ اساتذہ اسکول کے ویژن کو اپنا لیتے ہیں، امید سے بڑھ کر کام کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ اسکول ترقی کرتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، والدین ہمیشہ جان جاتے ہیں جب اساتذہ خوش نہیں ہوتے۔ وہ اپنے بچوں کے اساتذہ کے رویے کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، اور اگر اساتذہ ہی ناخوش ہوں گے تو کوئی بھی والدین اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں نہیں رکھنا چاہیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور شاید سب سے اہم نقطے کی طرف۔ یہ ایک سوچ کی تبدیلی کے بارے میں ہے، ایک نئے نقطۂ نظر کے بارے میں۔ سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ، اس کی تعریف پر ذرا غور کریں۔ یہ وہ عمل ہے جس میں پیسہ لگایا جاتا ہے مستقبل میں منافع یا بہتر نتیجے کے لیے۔ یہ وہ رقم نہیں جو خرچ ہو کر ختم ہو جائے، بلکہ یہ وہ بیج ہے جو کل ایک درخت بنے گا۔ تو اس پوری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ اساتذہ کی مدد پر لگنے والا پیسہ وہ خرچ نہیں ہے، وہ آپ کے اسکول کے مستقبل میں سب سے اہم سرمایہ کاری ہے۔ یہ وہ سرمایہ کاری ہے جو آپ کو بہتر نتائج، اچھی شہرت اور طویل مدتی ترقی کی ضمانت دیتی ہے۔ تو آخر میں سوال صرف یہ نہیں رہ جاتا کہ اساتذہ میں سرمایہ کاری کیوں کرنی چاہیے۔ اصل سوال یہ بنتا ہے، اگر یہ سرمایہ کاری نہیں کی تو اس کی اصل قیمت کیا ہے؟ اور یہ قیمت صرف پیسوں میں نہیں چکائی جاتی، یہ قیمت اسکول کی ساخت، اعتماد اور سب سے بڑھ کر ان طلباء کے مستقبل کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے جنہیں شاید ایک بہترین استاد کبھی مل ہی نہ پائے۔